آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ون آف دا ٹاپ کلینکل سائیکالوجسٹ ان پاکستان. ویلکم ٹو بیسک ٹاکس. Thank you so much for inviting me and providing me with the forum کہ آپ نے مجھے دیا پاکستان آبزرور کے فورم سے. I'm here. See, mental health کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ it is as similar to as being physically healthy. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک physical body ہے. When you can move around well, when you feel fresh, when you do not have any kind of problem, any kind of struggle, when you are free of any kind of pain, any kind of discomfort, so you say کہ we are physically healthy. اسی طرح mental health جو ہے وہ بالکل اسی طرح ایک چیز ہے جو ہم یہ کہیں گے کہ when you are free of any kind of stress, any negative emotion, any negative thought یا any kind of negative behavior. تو ہم mental health کو ایک composite کہتے ہیں ایک positive emotion, positive thought اور positive behavior کا. تو composite میں ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں. however تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ بتا دوں تو میں یہ کہوں گی کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جنرلی جو بندہ پاگل ہے, جو کوئی سائیکوپیتھ ہے, وہ he is a mental retard or he has a certain kind of mental illness. However, it is not so. You may or may not have a mental illness, which is why lately اس کا taboo تھوڑا سا کم بھی ہوا ہے. People do visit and consult for regular issues. روٹین کی چیزیں اس کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی illness ہو, کوئی ڈس ہو تو ہی آپ کسی کو کنسلٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو مینٹلی ہیلدی یا انہیلدی کیٹیگرائز کریں. سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہے نا, دے بوتھ آر مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز. ڈفرنس یہ آتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ کم ود این MBBS بیک گراؤنڈ اینڈ دے ہیو اے میڈیسن کا بیک گراؤنڈ. دے آر ایلیجیبل, دے آر آتھورائزڈ ٹو پرسکرائب میڈیسنز. ہر چیز کے لیے ایٹ ٹائمز 2-3 تھراپیوٹک طریقے ہوتے ہیں نا. اگر آپ کو مسکولر پین ہے تو آپ کو فزیوتھراپی بھی کہی جائے گی, آپ کو کوئی مسل ریلیکسنٹ بھی دیا جائے گا. دونوں طریقوں سے آپ اس پین کو, اس مسکولر ایشو کو ڈیل کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے لیے جب آپ کو میڈیسن چاہیے, when it has to do certain when it involves a certain kind of element جس میں آپ کے ہارمونس کا, کیمیکلز کا ایشو آ رہا ہے, کیمیکل امبیلنس آ رہا ہے, تو میڈیسن بیکمز اے نیڈ. اس میں آپ سائیکیٹرسٹ کو آن بورڈ لیتے ہیں. however when it has to do with the thought, the emotion اور the behavior, اور آپ کو اس کی مینجمنٹ چاہیے تو آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. Psychologist does not prescribe you with any kind of medicine. However, different therapeutic ways ہوتے ہیں, interventions ہوتی ہیں, جیسے hypnosis ہے, neuro-linguistic programming ہے, جیسے آپ کہتے ہیں آپ کے پاس eidetic ہے, cognitive behavior therapy, very commonly known, جس کو ہم پہلے زمانے میں کبھی کاؤنسلنگ بھی کہتے تھے. تو یہ ڈیورنگ کرونا کس کے پاس آپ ریکمینڈ کریں گی کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے بندہ یا سائیکیٹرسٹ جو بندہ گھر پہ اور فیل کر رہا ہے کہ تھیراپی کی؟ دیکھیں, اٹ ڈپینڈس آن واٹ دی سمٹمس آر. آپ کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں جانا پڑا؟ کرونا میں آپ نے پرٹیکولرلی کہہ دیا کہ کس کے پاس جایا جائے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرونا از اے اسٹریس کی سچویشن. ایوری ون از ڈیلنگ ود اٹ. دیر از گوئنگ ٹو بی, دیر از نو فکسڈ رول. کوئی آپ کے پاس رول نہیں ہے, یونیورسل پالیسی نہیں ہے کہ نہیں بھی آپ کو جانا ہی جانا ہے. ہر بندے کی اپنی کوپنگ ہوتی ہے, اپنا ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں اسٹریسرز کو, ان کی کوپنگ اچھی ہوتی ہے, دے آر ایزیلی ایبل ٹو مینج. انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین پیریڈ میں گھر میں بڑا اچھا مینج کر دیا. however there might be certain kind of people جو کہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کے اندر انزائٹی بلڈ اپ ہو رہی ہے, یا وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, یا ان کا اسٹریس کا لیول ہینڈل نہیں ہو پا رہا. اس کیس میں اگر ان کو کنسلٹ کرنا ہے تو آئیڈیل ہے کہ وہ پہلے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس کنسلٹ کر لیں. اس سے کیا ہوگا, وہ لائف اسٹائل مینجمنٹ کر کے بیسک وداؤٹ گیونگ اینی آرٹیفیشل ڈرگ ٹو دی باڈی, وہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو یوٹیلائز کرا دیں گے آپ کے اپنے اسکلز اور ریسورسز کو. however اگر تب بھی کسی کا پرابلم ابھی ایگریویٹڈ ہے, اس کو کوئی ایسے سمٹمز آ رہے ہیں
جو فزیکل ڈسکمفرٹ کر رہے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ بالکل بیونڈ مینجمنٹ ہو گئے ہیں یا وہ کسی طرح کا تھریٹ بن گئے ہیں باڈی کو, لائف کو یا آپ کی ڈیلی لیونگ کو. تو یس, شاید امیڈیٹ ہیلپ کے لیے آپ کو سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ کرنا پڑے. تو ایگزائٹی آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ بندے کو ایگزائٹی ہو رہی ہے؟ فار ایگزامپل اگر گھر میں بندہ بیٹھا ہے, کیونکہ ایگزائٹی بھی آئی تھنک اٹس کامن, اور کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے کہ یہ بیڈ ایگزائٹی ہے, گڈ ایگزائٹی ہے؟ ہم انزائٹی کو ایسے دیکھتے ہیں کہ انزائٹی کی نا 2 کونوٹیشنز ہو سکتی ہیں, جس کو ہم تھوڑا سا اگر ایک سٹیپ پیچھے سے دیکھیں تو ہم اس کو اسٹریس کا ورڈ کہتے ہیں. ہم عموماً جو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک اسٹریس ہوتا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسا ایک ایگزام ہے, آپ کو ایگزام دینا ہے, پیپر دینا ہے, آپ کو ایک اسٹریس ہوگا تو ہی آپ پڑھیں گے نا. آپ یو ول بی موٹیویٹڈ ٹو اسٹڈی, یو ول بی موٹیویٹڈ ٹو پریپیئر. بالکل اسی طرح that is called as eustress. That's the healthy positive stress which is required to motivate you towards a goal. However, ایک ہوتا ہے ڈسٹریس. جب وہ اسٹریس اتنا بڑھ جائے کہ وہ آپ کو تنگ کر رہا ہو, وہ آپ کو ڈسکمفرٹ دے رہا ہے اور وہ انپلیزنٹ ہو رہا ہے, تو ہم اس کو ڈسٹریس کہتے ہیں. وہ جو ڈسٹریس ہے اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے, وہ اگر مینیج نہیں ہوتا تو ہم اس کو سلائٹلی انزائٹی کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, یا کسی اور مینٹل النس کی طرف, یا کوئی ایسی سمٹمس کی طرف. پرٹیکولرلی انزائٹی میں کیا سمٹمس ہوتے ہیں, ہم کچھ انڈیکیٹرز دیکھ لیتے ہیں. آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے, آپ کو کوئی فزیکل کمپلینز آ رہی ہیں, لائک آپ کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہو رہی ہے, آپ کو کنٹینیوس کوئی کسی قسم کی کوئی پین, ڈسکمفرٹ رہ رہا ہے. جنرل سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی بریدنگ ڈیفیکلٹی ہے, پیلپٹیشنز ہیں جس میں ہارٹ ریٹ کا زیادہ ہونا ہے, سویٹنگ ہے, ٹریمبلنگ ہے, ہاٹ اینڈ کولڈ فلشز ہیں, کنسسٹنٹ انٹروزیو تھاٹس ہیں, آپ کو تھاٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں, مے بی پازیٹیو بہت نیگیٹو, کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں انزائٹی کے. مگر انزائٹی کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو انزائٹی ڈس آرڈر ہے. انزائٹی ڈس آرڈر یا کسی النس کا ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک پورا کرائٹیریا گیون ہوتا ہے. اگر آپ اس کرائٹیریا پہ میٹ کر رہے ہیں تو یس, یو can be labelized or you can be given a diagnosis کہ آپ کو یہ ABC disorder آ رہا ہے. بٹ آج کل کی سچویشن میں ہم سب اسی سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ایون دی سائیکولوجسٹ اور دی نان سائیکولوجسٹ کمیونٹی, سب کو ایک لیول کا اسٹریس ہے. وہ اسٹریس ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھ دھوئیں. ہم آج کل کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, جیسے اپنی کیئر کریں, ماسک پہنے, گلوز پہنے. بٹ ایسے بھی لوگ ہیں جو سارا دن ہاتھ دھو رہے ہیں, ہینڈ سینیٹائزر اپنے گھر میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں, وہ میڈیسن جو نیٹ پہ پتہ چلتی ہے وہ اپنے گھر میں لا کے پہلے سے رکھ لی ہیں, اور وہ ایک ایسی سچویشن میں چلے گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مینیج کیسے کریں. وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انزائٹی تھوڑی سی پرابلمٹک ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی, کوئی مینٹل ایکسرسائزز بندہ کر سکے گھر میں, جو گھر پہ لوگ بیٹھے ہیں, کیا کر سکتے ہیں وہ ایسی؟ دیکھیں, مینٹل ایکسرسائزز میں there are different things that can be done. Usually we start with lifestyle management. اس پہ ہم نے پہلے بھی بہت بات کی کہ 2-4 چیزیں اپنی روٹین کا پارٹ بنا لیں تو انزائٹی کو آپ وہ اسپیس نہیں دیں گے, وہ تھاٹس کو آپ اسپیس نہیں دیں گے کہ وہ آ کے آپ کو ڈسٹرب کریں بہت زیادہ. جیسے کہ ایک روٹین کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک روٹین اگر آپ کی بنی ہوئی ہے جس میں آپ ایک اچھے ٹائم پہ سو رہے ہیں, ایک اچھے ٹائم پہ کھا پی رہے ہیں, اور ایک اچھے ٹائم پہ آپ کو اپنی پلیزنٹ ایکٹیویٹی اسکیڈولنگ کی ہوئی ہے, جو آپ کو پسند ہے کام, فزیکل ایکسرسائز آپ کی روٹین کا پارٹ ہے, تو آپ کی انزائٹی بہت زیادہ بلڈ اپ ہونے سے پہلے ہی سیٹل ہو جاتی ہے. جو لوگ رات کو اچھے ٹائم کی نیند لے رہے ہیں, اس میں کیمیکلی بھی اور ادروائز بھی بینیفٹ ملتا ہے. You feel fresh, you feel healthy in the morning. کیمیکلی یا سائنٹیفکلی ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز, کچھ کیمیکلز آپ کے ایبزارب ہوتے ہیں باڈی میں, وہ آپ کی اس انزائٹی اور ڈپریشن کو سیٹل کرتے ہیں. آپ کی مارننگز گیٹ بیٹر. However, eating habit,
healthy eating habits, बहुत लंबे span के लिए अगर आपका stomach empty है तो you'll start having cramps and you'll having stomach and digestive issues that aggravates anxiety as well, क्योंकि it is similar symptoms from anxiety. इसी तरह अगर हम देखें तो हम अपनी रूटीन में कुछ हेल्दी एक्टिविटीज लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, कुछ अपने आप को डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटीज, देयर आर डिफरेंट थिंग्स. हम लोग आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी हमारे पेजेस पे भी, जनरली भी, जहाँ पे वो टेक्निक्स बताएंगी है स्टेप वाइज, क्या पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें, तो आपकी कहीं ना कहीं एंजाइटी का वो थॉट साइकिल ब्रेक हो जाएगा. जैसे ही थॉट साइकिल ब्रेक होगा तो यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल. और एग्जाइटी और इम्यून सिस्टम इंटरलिंक हैं, और ये कैसे आपके, क्योंकि काफ़ी रिसर्च पेपर्स आए हैं कि एग्जाइटी और इम्यून सिस्टम अगर काफ़ी ज़्यादा एग्जाइटी हो बंदे को तो वो वीक करते हैं, तो थोड़ा आप इस पे बताएंगे कि क्या हो सकता है. देखो, कांस्टेंट स्ट्रेस जो होता है ना, कांस्टेंट स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी, राइट. कांस्टेंट स्ट्रेस लीड्स टू एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू. अब जब हम किसी भी मेंटल हेल्थ इशू की बात करते हैं, इफ नॉट पर्टिकुलरली एंजाइटी एज वेल, वो आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी इमोशनल हेल्थ को, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं. जब आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है कि हमारी इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है. अब हमारा इम्यून सिस्टम, इट्स वाइस वर्सा. एंजाइटी नहीं होगी तो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा. कोई भी मेंटली हेल्दी चीज होगी, साइकोलॉजिकली इमोशनली हेल्दी चीज होगी, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा. सिमिलरली अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आपको मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होगी. तो हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एंजाइटी weakens the immune system, and weak immune system invites different emotional, psychological and behavioral issues जो कि आपकी mental health को affect करते हैं. बिल्कुल. तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एज अ डॉक्टर व्हाट वुड यू सजेस्ट? As a healthy lifestyle, as I just said, a healthy lifestyle to begin with. देखो, supplements खा लेना is very important, but क्या पहले टाइम में supplements होते थे? नहीं होते थे ना. Yes, all the टोटकास they may be very valid. हमें कहा जा रहा है आप ये करें ये करें, ये सारी चीजें आपको physical strength दे रही हैं, मगर on the other hand, staying happy, staying positive is equally important to strengthen your immune system. आप टाइम अपने स्लीप आवर्स के पूरे करें. एक स्लीप हाइजीन के नाम से इजीली अवेलेबल मटेरियल है जो आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लें. विद कोरोना, विदाउट कोरोना, जो लोग अच्छा सोते हैं, जिनका एक टाइम टेबल है, जो अच्छा खाते हैं. अच्छा खाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने हर वक्त सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स एंड पल्सेस और इन चीज़ों का यूज़ करना है. You may eat junk, you may eat things from outside as well, but there needs to be a balance. No one is stopping the youth. आजकल हमारा प्रॉब्लम ये आता है यूथ के साथ कि हम बाहर से खाएंगे तो वो भी तो चिकन ही है, वो भी तो चीज ही है, वो भी मेयोनेज ही है. Yes, I understand, it is definitely that, but there has to be a balance. अगर आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में बैलेंस है, you are taking the right supply, तो आपको सप्लीमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सप्लीमेंट इज व्हाट? a replacement of something that is not very easily available in your body. बिल्कुल. आपको विटामिन सी अगर आपके डेली मील्स में मिल रहा है, फ्रूट्स में मिल रहा है, तो why do you have to take विटामिन सी? आजकल के सिचुएशन, हमें एक बूस्टर चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर, हम उसके लिए ले रहे हैं, which is ideal. But on the other hand, जब कोई आपको इन्फेक्शन कैच करते हैं, आप कोई प्रॉब्लम आता है, आजकल कोरोना है, कोरोना वायरस ने अटैक किया है, तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को और ज्यादा बूस्टर देना है ना. तो देयर इज अ सेट ऑफ सप्लीमेंट्स, सेट ऑफ मील्स, सेट ऑफ एक्टिविटीज जो आपको ओवरऑल हेल्प करेगा. बट क्या आपने देखा कि अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे भी ये था कि कोरोना आया है तो डोंट गो आउट फॉर वॉक, डोंट गो आउट फॉर हाइक, डोंट गो आउट फॉर फिजिकल एक्टिविटी? It was never forbidden because it is nationally, internationally accepted
کہ آپ کے لیے فزیکل اسٹرینتھ، آپ کی ایموشنل ہیلتھ، آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کے لیے میڈیسنس کا اور جنرلی چیزوں کا یوز. تو آپ کے فار شور پیشنٹس انکریز ہوں گے کرونا کی وجہ سے، تو آپ کیسے ان کو ٹریٹ کر رہی ہیں اور کیا ریکمینڈ کر رہی ہیں؟ کہ ہر پیشنٹ کا الگ ایشو ہوگا، بٹ فار ایگزامپل جنرل پاپولیشن کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی اور کیا آپ کی ریکمنڈیشن ہوگی؟ دیکھو انیشلی جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا نا تو کرونا واز بیسیکلی اٹ ٹک سرٹن کائنڈ آف اسٹیجز. جب یہ اسٹارٹ ہوا تو اس میں اویئرنیس چاہیے تھی. ایک ٹیرر اور فیئر کا ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملا. لوگ کانٹیکٹ کر رہے تھے جو خاص طور پہ پہلے سیشنز لے رہے تھے کہ ہمارے سیشنز کیسے ہوں گے، ان کو پرابلم اپنی انکریز ہوتی ہوئی نظر آئی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارا او سی ڈی انکریز ہو گیا ہے. ڈپریشن والوں نے کہا ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے گھر میں رہ کے. انزائٹی والوں نے کہا کہ ہمیں خبریں دیکھ کے بہت زیادہ انزائٹی ہو رہی ہے. مگر وہ اوور دا پیریڈ سیٹل ہو گیا. یس پیپل گاٹ انرولڈ فار تھراپی, got enrolled for counseling sessions, got enrolled for hypnotic sessions, different activities. مگر اس کے ساتھ ساتھ سب کو ہم نے ایڈوائز کیا کہ فرسٹ اسٹیپ پہ اپنا لائف اسٹائل مینیج کرو. لیٹس گیٹ اڈیپٹیڈ ٹو اے نیو وے آف لرننگ, دا نیو وے آف لیونگ. اسٹوڈنٹس کو کہا ایجوکیشن سسٹم میں کہ ایک اڈیپٹیشن ہے. اٹ از اے فیز آف لرننگ فار دی انٹائر پاپولیشن. بینگ اے ٹیچر ایز ویل ایٹ اے یونیورسٹی میرے لیے یہ ایک اور آئی اوپننگ تھا کہ بچے اس چیز کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں, ٹیکنالوجیکل امپروومنٹس جو آ رہی ہیں. بالکل. یا جو ایک سڈن شفٹ آیا ان کو ان کے طریقے سے ڈیل کیا گیا, کاؤنسل کیا گیا. کلینک پہ آنے والے کلائنٹس کے ساتھ ہم نے ان کو لائف اسٹائل مینجمنٹ کرا کے ان کی جو آلریڈی پرابلمس ایگزسٹ کر رہی تھیں ان کو سیٹل کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایٹ اے لیٹر اسٹیج یہ آنا شروع ہوا کہ وہ لوگ جو کرونا کے وکٹمس بننا شروع ہوئے یا جن کے اراؤنڈ کرونا آیا, فیملیز میں آیا, اب ہم اس سے ایک سٹیپ بھی آگے آ چکے ہیں. وہ کیسے ہے جی کہ پہلے تھا کہ کوارنٹین کر دیا, تو کوارنٹین میں ہم کیسے اس بندے کو ریہیبلیٹیٹ کریں. وہ اکیلا ہے, اس کے پاس ریسورسز کم ہیں, وہ تنگ ہو رہا ہے, ایک ٹیبو اس سے ایسوسیٹ ہو گیا کہ تمہیں کرونا ہے تم ہمارے سے مل نہیں سکتے, تمہیں کرونا ہے تم کمرے میں بند ہوگے. وہ ایک الگ ٹائپ آف ڈسٹریس یا فیملی میں پرابلم لانا شروع ہوئی. ہم نے سنا ڈومیسٹک وائلنس آ گیا ہے. جب سب لوگ گھر میں ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس کا ریٹ زیادہ ہو گیا, ایجیٹیشن, فرسٹریشن زیادہ ہو گئی. کیونکہ ہر بندے کی فیملی میں ایک روٹین ہوتی تھی کہ ہم باہر جا رہے ہیں, ہم باہر جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ وینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, ایموشنل اسٹیٹ اسٹیبل ہو جاتی ہیں تو وہ آپ برسٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے ایک بلون کی طرح. جب ایک بلون کو آپ بھرتے جائیں گے تو وہ بہت زور سے پھٹے گا, جب وہ پھٹے گا تو وہ شور بھی کرے گا اور وہ ری یوزیبل بھی نہیں رہے گا. مگر ابھی ہم سب اس بلون کی طرح بننا شروع ہو گئے تھے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, وہ بلون ہوتا تھا جو فل ہوتا تھا, بٹ جب وہ باہر جاب پہ جاتے تھے, شاپنگ پہ جاتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹی, لیجر ٹائم, تو وہ بلون کے اندر جو کچھ بھرا ہوتا تھا وہ ڈیفلیٹ ہو جاتا تھا. اب جب بلون خالی ہوا تو وہ دوبارہ ری یوزیبل ہے, اس کو بھر سکتے ہیں آپ. تو بالکل اسی طرح یہ اسٹیج 2 میں ہمیں پرابلمس آئیں. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ every family that we see in Pakistan, they know someone or they have someone in their close circle جس کو کرونا ڈائگنوز ہو گیا ہے. تو جو پینک ایسوسیٹڈ ود ہیونگ کرونا تھا وہ تو سیٹل ہو گیا, بٹ آفٹر ہیونگ کرونا وہ کیسے ڈیل کیا جائے, یا جس کی طبیعت کنڈیشن خراب ہے, یا آپ کا فیئر آف کہ مجھے میڈیکل سپورٹ مل سکے گی, لیک آف ریسورسز ہیں, یا لیک آف اکوپمنٹس ہیں, یا پھر آپ کے پاس میڈیسنس نہیں مل رہی, تو اس میں پرابلم انسرٹینٹی کی بہت زیادہ ہے کہ کیا کسی کو ہوگا, کسی کو نہیں ہوگا. ایسی فیملیز ہیں جہاں صرف ایک ممبر کو ہوا ہے, باقی سب کو نہیں ہوا. ایسی فیملیز ہیں جہاں پہ سب کو ہوا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی سمٹم نہیں آیا, بٹ پھر ایسے بھی لوگ ہیں جن میں پوری فیملیز میں 3 4 ڈیتھس ہو گئی ہیں. تو یہاں پہ انسرٹینٹی جو ہے نا اب لوگوں کو تنگ کر رہی ہے. آئی فیئر کہ یہ تھوڑا سا فیوچر میں اگر اللہ نہ کرے ہمارے ڈیتھ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے تو یہ بیریومنٹ کے پرابلمس آنا شروع ہو جائیں گے, کہ دا گریف آف لوزنگ دی لوڈ ونس, یہ پروسیس نہیں ہو پا رہا کیونکہ آپ کے پاس کانفلکٹ آ گیا پہلی سچویشن سے ہی.
آپ اس گریف کو ڈیل کریں یا آپ اپنے آپ کو سیو کریں. تو وہ جو ہمارے ایک ریچولز ہوتے تھے ریلیجسلی بھی یا ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں, فیونرل کی پروسیڈنگس ہوتی تھیں, لوگ آپ کو وزٹ کرتے تھے, آپ کے ویکر مومنٹس پہ آپ کے ساتھ سپورٹ بنتے تھے, تو وہ بہت سیلف تھراپیوٹک ہوتا تھا. اب واٹ آئی ایم فورسنگ از ان مائی فیلڈ کہ وہ پروسیسنگ نہیں ہو رہی ہے. تو وہ جو تھراپیوٹک بلاکس آ رہے ہیں جو کہ پہلے سیلف تھراپیوٹک ہوتا تھا, وہ کہیں جا کے شاید تھوڑا سا سرفیس پہ آئے. بٹ اگین we are blessed with a resilient nation. We have been through all kinds of odds. تو I believe کہ بہت اچھا مینج بھی کر بھی لیں گے لوگ. ابھی بھی کر رہے ہیں, بہت اچھا اسٹرگل کر رہے ہیں, لوگوں نے لرن کر لیا, تو آگے بھی کر لیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی گورنمنٹ ایسا سچ مینٹل ہیلتھ پہ کچھ چیز لانچ کرے جو کہ اس ٹائم بہت افیکٹو ہوگا؟ You know, there is a dire need. میں نے سنا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں کچھ ایسا آیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کچھ سائیکالوجسٹ کی کمیونٹی کو گیدر کیا ہے ہر انسٹیٹیوٹ سے, اور انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ کاؤنسلنگ سیل بنایا جائے کہ بچے جب پوسٹ کووڈ واپس یونیورسٹیز میں آئیں ان کو سپورٹ دی جائے. جہاں سے میں پیچھے ایسوسیٹیڈ ہوں, وہاں اس یونیورسٹی کالج میں ہم سپورٹ دے رہے ہیں, بہت زیادہ دے رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ہیلتھ کے ڈومین میں, تو ہیلتھ کے ڈومین میں فرنٹ لائن ورکرز میں سائیکالوجسٹ کو ڈیفینیٹ ہونا چاہیے, بٹ مے بی ان کو ہم آن لائن سروسز دے سکیں. جیسا جو لوگ کوارنٹین میں ہیں ان کے لیے کچھ گروپ سیشنز رکھ دیے جائیں, کچھ ویڈیو کالز رکھ دی جائیں. لائیو سیشنز نہیں رکھ سکتے تو مے بی سم ریکارڈنگز آف ریلیکسیشن ایکسرسائزز, سیٹنگ اے ٹائم ٹیبل, ان کو ایسے اکوپ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح not only for the patients but for the healthcare professionals, there is a dire need. They are living a life of a warrior at the moment, that they go back home, they stay away from their family, or they are not even going back home. So across the globe there is a very dire need to provide support to those who are providing support. So helping to help others should be the notion for all of us, so that we help someone in order for them to be able to help the people connected to them. So healthcare professionals کے لیے کوئی psychological support, کوئی emotional support, کچھ encouragement گورنمنٹ لیول پہ ڈیفینیٹلی لینی چاہیے. گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ وہ ایسی باڈی, کوئی ریگولیٹری باڈی کو ان پلیس لائیں جو ویسے بھی سائیکالوجسٹ یا مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز لیک کرتے ہیں, جس سے اور بہت سی چیزیں بہت پازیٹیو کونوٹیشن میں دی جا سکتی ہیں. Another area where psychologists can play a role, the media or the organization, the way we are flooded with news, the way the news are written and announced, وہ ایک ٹیرر اور انزائٹی کا اسٹیٹ بلڈ کر دیتی ہے, مگر اس کو سیٹل کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. تو مے بی ٹی وی چینلز پہ کوئی سیریز شروع کر دی جائے کہ ٹھیک ہے نیوز دینا بہت امپورٹنٹ ہے, فیکٹس اینڈ فگرس کو کوٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ ایسے پروگرامز جیسے ہم ہر وقت ایک انالیٹیکل پروگرام پولیٹیکل اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو مینٹل ہیلتھ پہ کوئی ایک پروگرام ضرور انٹروڈیوس کرا دیا جائے جہاں پہ ڈفرینٹ پیپل فرام دی وہ جو کہ آپ کو آن بورڈ, آن لائیو, آن ہینڈز آن پریکٹس دے سکیں کہ یہ ایکسرسائز سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کریں, یہ والے پریکٹسز سارے لوگ کریں. Eventually people will be able to deal with it very well. آپ کا یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کوئی ایسے انیشیٹو لانچ کرے مینٹل ہیلتھ پہ, اور میڈیا کو بھی ایسے پروگرامز لانچ کرنے چاہیے جو بینیفٹ کریں. اینڈ تھینک یو فار جوائننگ دا شو اینڈ ایجوکیٹنگ پیپل, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہیلتھ سروسز میں کافی اپنا رول پلے کیا. Thank you. My pleasure. My pleasure. Thank you for having me. This is Pakistan Observer. For more latest news, subscribe to our YouTube channel. Thank you.